سے حضرت ہمیں کون سا علمی اور ذہانت کا واقعہ سناتے ہیں؟ جی ہاں، اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جب ہوا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے علاقے سے چلے جو وہ شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تاکہ ان سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ تعزیت بھی کریں، وہاں ظاہر ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بیلی یعنی بیل گاڑی پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے، تو ہندو جو وہ چلا رہا تھا بیل گاڑی، اس نے جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر لیا کہ مولوی صاحب یہ ذرا ایک سوال کا جواب بتائیے کہ اللہ میاں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ سوال کیا۔ اچھا تو اب قاضی صاحب کے لیے تو بالکل ایک نیا سوال تھا، تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہم جو جہاں جا رہے ہیں وہاں ایک بڑے مولوی صاحب ہیں، مولوی عبدالعزیز صاحب، تو ان سے ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، ان سے پوچھیے تو ابھی تو ہمارے ذہن میں یہ تم نے بالکل ہی عجیب و غریب سوال کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دلی پہنچے تو شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مدرسے میں ملاقات ہوئی، بیٹھ کے سب لوگ، تو یہ ہندو جو ہے یہ بھی وہیں تھا، تو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس نے بھی سوال کر دیا، کہا کہ مولوی صاحب ایک سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ میاں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ مسلمان ہے۔ تو وہ ہندو ایک دم ٹھٹکا کہ وہ تو تم لوگ مسلمان ہو تو اس لیے تم لوگ مسلمان ہی کہو، تم لوگ تو مسلمان ہی کہو گے اس کو کیونکہ آپ لوگ مسلمان ہیں۔ حضرت فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، گو ماتا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہندو ہوتا تو گو ماتا ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، جب اس نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اس کا مطلب مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں۔ گو ہتیا کا جو ہے وہ تمہارا تصور ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ مسلمان ہندو نہیں ہے۔ تو یہ بات جب سنا تو کہتے کہ مولوی صاحب پہلی دفعہ ایسی کھلی بات سنی ہے، اسی وقت مسلمان ہو گیا مجلس میں، کہا جی بس کلمہ پڑھا دو کیونکہ اللہ میں مسلمان ہے، مجھے مسلمان کر دو، تو فوراً مسلمان ہو۔ تو شاہ عبدالعزیز معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی ذہانت و فطانت عطا کی تھی، بے شمار واقعات ہیں ان کی ذہانت کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہے، وہ لکھا ہے کہ اس میں ان کی کتابوں میں، خیر وہ انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن بار کہنے کا مقصد ہے کہ شاہ صاحب کو اللہ نے بہت اونچا مقام اس حوالے سے عطا کیا تھا کہ حاضر جواب بھی آپ پہ ختم تھی، حاضر جواب بھی آپ کے پہ ختم تھی، اور آپ مسئلے کا حل فوراً پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم ان کو عطا کیے تھے، اور ان کی عجیب کرامت تھی کہ آخری وقت میں آخری عمر میں بیمار ہو گئے تھے، بخار ہوا ایک مرتبہ، اتنا سخت بخار ہوا کہ اس بخار کی تپش میں ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے اندر روحانی توجہ اور قوت کا یہ عالم تھا کہ نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو اپنے عصا کی طرف دیکھتے تھے، اپنی جو لاٹھی تھی اس کی طرف دیکھتے تھے، وہ بخار جو لاٹھی میں منتقل ہو جاتا تھا اور آپ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ وہ توجہ تام ہے جو یہ صوفیہ کے راستے میں چلتی ہے کہ توجہ تام ڈالتے ہیں، اس توجہ ڈالنے پر جو ہے اس کی طبیعت میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جیسے مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، وہ بیٹھ کر اپنی توجہ ڈالتی ہے، چوزے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج لوگ اگر کہیں کہ اللہ والوں کی توجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ مرغی بھئی انڈوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ توجہ ڈالتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں چوزے پیدا کر دیتے ہیں، اور یہاں پر تو معاملہ جو ہے اس سے اوپر ہے۔ تو اللہ والے جب نگاہ ڈالتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں، تو وہ توجہ ڈالتے تھے اپنے عصا پر۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقع لکھا ہے، فرمایا کہ وہ جو عصا کانپنے لگتا تھا اور آپ بالکل ٹھیک بھلے چنگے ہو جاتے تھے، آپ وضو فرماتے اور نماز پڑھتے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ بستر پہ لیٹ جاتے اور توجہ کرتے عصا کی طرف، دوبارہ بخار آپ پہ منتقل ہو جاتا اور نڈال ہو کے گر جاتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت جب آپ میں یہ اللہ نے یہ روحانی قوت دے رکھی ہے کہ آپ توجہ ڈال کے بخار کو ہٹا سکتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور اذن سے آپ صحتیاب ہو جاتے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ اصل میں دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کرتا ہوں،
کیونکہ نماز اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے میں جو وہ اپنی بخار کو اس وقت دفع کر کے اللہ کی اطاعت میں سر بسجود ہوتا ہوں، اور بخار اللہ ہی کی طرف سے ہے بیماری، لہٰذا میں اللہ ہی کی اس کی جو تفویض و تسلیم کے لیے توجہ جو ہے ڈال کے دوبارہ بخار کو قبول کر لیتا ہوں کہ اللہ کو یہ مرضی ہے تو مرضی جانا پر قربان ہونا ہی بندگی ہے، لہٰذا میں پھر اس طرح ڈال ہو جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ، بہت دلچسپ واقعہ اور بہت ہی ذہانت کا بھی واقعہ ناظرین آپ نے سنا۔